اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق کے، ہم سورۃ الحج کی آیت نمبر 18 نمبر آیت سے آنورڈ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، اور جس نے ہمارے لیے یہ مہلت اور یہ موقع جو ہے وہ ہمیں عطا کیا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر خاص انعام کیا کہ ہم اس مجلس کے ساتھ، اس محفل کے ساتھ جڑے ہوئے، اس میں جو بھی ناقص کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں تو ضرور اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 17 تک کل ہم نے جو کچھ آیات سمجھنے کی کوشش کی تھی، آیت نمبر 7 سے لے کر 17 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 سے عنوان: اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، جو اپنی پہلو موڑنے والا بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب جہاں وہ چکھائیں گے۔ یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ ایک کھلا نقصان ہے۔ اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی ہیں۔ ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا۔ اللہ جو ارادہ کرے اسے کر رہتا ہے۔ اور یہ آیت نمبر 15 جس کے بارے میں ہم نے کل دیکھا تھا کہ اس کے بہت سارے مختلف ترجمے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور ان کے مختلف مفہوم جو لیے گئے ہیں، اور مشکل آیات میں سے تھی، لیکن ہم نے جو ترجمہ کیا تھا وہ کچھ علماء کی تفاسیر کی روشنی میں، اور جیسا کہ ترجمہ ہم اس لفظی ترجمے میں دیکھ رہے ہیں، تو ابھی بس اندازہ کرنے کے لیے کہ دیکھیں کس قدر مختلف انداز سے اس کا ترجمہ ہے، تو یہ آیت نمبر 15 میں یہاں سے بھی پڑھتا ہوں، اور پھر یہ جو ہم ترجمہ روز کا کر رہے ہیں اس میں سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا گیا ہے آیت نمبر 15 کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر اپنے خلق میں پھندا ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے،
جو اسے تڑپا رہی ہے۔ جبکہ اب آیت نمبر 15 کو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو شخص کے گمان کرتا ہے کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی دراز کر کے آسمان تک لے جائے، پھر اسے وہ کاٹ دے، اور پھر دیکھ لے کہ کیا واقعی اس کی تقدیر جو اس کی تقدیر ہے جو اس کو ملتی ہے، جو اسے غصہ دلاتی تھی۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ہم نے کوشش کی تھی اس کو سمجھنے کی، اس مفہوم کے مطابق جو یہاں پر ترجمہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے آیت نمبر 16 ہے، ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا، جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اور آیت نمبر 17، بے شک اہل ایمان اور یہودی اور صابی اور نصارہ اور مجوسی اور مشرکین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 18 سے آگے ہم بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسجد، کہ بے شک اللہ ہی ہے کہ وہ سجدہ کرتا ہے، لہو اسی کو کہ اللہ ہی ہے جس کو سجدہ کرتا ہے یا کرتی ہیں، من فی السماواتی، جو کچھ ہے آسمانوں میں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ صرف اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وہ من فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، آسمانوں اور زمین میں، یعنی اس کو ہم مختصر کر کے کائنات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب کا سب اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند بھی، والنجوم والجبال والشجر والدواب، اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا یا آپ نہیں دیکھتے کہ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے اکثر، اور لوگوں میں سے بڑی تعداد، انسانوں کی ایک بڑی تعداد۔ یہ جو کائنات کی دوسری چیزوں کا ذکر کیا، جس میں ہماری ظاہری جو تعریف ہے یا ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق جاندار اور بے جان دونوں چیزیں شامل ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جس میں جانور بھی ہیں، جس میں پودے بھی ہیں، اور جس میں دوسری موجودات ہیں، وہ سارے کے سارے۔ لیکن انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، انسان لوگوں میں سے یا انسانوں میں سے بہت سارے، یا کثیر تعداد، ساری کی ساری نہیں، کثیر تعداد۔ وَكَثِيرٌ، اور بہت سے، حق علیہ العذاب، جن کے اوپر ثابت ہو گیا عذاب، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے اوپر عذاب ثابت ہو گیا۔ اب کائنات کی مختلف چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، کچھ آیات اور کچھ احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم کچھ باتیں پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال وہ ساری کی ساری چیزیں مختلف انداز سے کس طرح سے وہ سجدہ کرتی ہیں، کیا کیفیت ہے، کس انداز سے وہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی سجدہ کرنا، اللہ کو اس کی عبادت کرنا، اس کا ایک مطلب یا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر ہمیشہ گامزن رہنا، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری وہی کرتے رہنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، جس اختیار کی وجہ سے وہ اس میں ڈنڈی مارتا ہے، یا جو اپنے اس کو جو رسپانسبلٹیز اللہ نے دیے یا احکام دیے اس میں اس سے وہ روگردانی کرتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جتنی موجودات ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے رستوں کے اوپر چل رہی ہیں مسلسل، چاہے وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں۔ مختلف طریقوں سے وہ سجدہ کرنے کے بارے میں بھی ہم نے کچھ آیات اور احادیث سے پہلے بھی ذکر کیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کس انداز سے کرتی ہیں اللہ عالم، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر لحاظ سے وہ ہر وقت اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر، چاہے کائنات کی کوئی بھی چیز ہے،
وہ سب کے سب اللہ کے بتائے ہوئے ایک طے شدہ معین رستے کے پر مطلب چل رہا ہے، اللہ کی ہدایت اور اللہ کی جو بھی نظام اس نے قائم کیا ہے اس کے مطابق، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ڈنڈی نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں۔ جانوروں کو اگر دیکھیں تو جانور بھی اپنے جو ان کی جو جبلت میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، کیسے خوراک حاصل کرنی ہے، کیسے انہوں نے مطلب اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، تو اسی طرح سے انہوں نے نہیں کوٹھیاں بنائی اپنے لیے، انہوں نے اپنے لیے کوئی اس طرح سے نئی ایجادات نہیں کی۔ اسی طرح پودے جو ہیں وہ بھی کتنے ہی ہزاروں یا لاکھوں سالوں سے اسی طرح سے اسی نیچر کے جو حکم ہے اللہ کا، اسی حکم کے تحت اسی سائیکل میں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا آگے یہاں تک زندگی لے کر آگے۔ لیکن انسان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انسان سارے کے سارے نہیں، ان کی کثیر تعداد جو ہے وہ تو اللہ کو سجدہ کرتی ہے، یعنی کہ انسانوں کی کثیر ایک بڑی تعداد وہ اللہ کی توحید کو اقرار کرتے ہوئے، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اللہ کو ایک مانتے ہوئے، صرف واحد معبود مانتے ہوئے وہ اس کی عبادت جو اس کا سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن کثیر تعداد ایک ایسی بھی ہے جو کہ اس کو توحید نہیں، اس کو واحد مانتے ہوئے نہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی سجدہ کرتی ہوں لیکن اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، وہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو سجدہ کرتے ہیں، دوسرے معبودوں کو سجدہ کرتے ہیں، دوسری ہستیوں کو سجدہ کرتے ہیں، یا دوسروں کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ انہوں نے اپنے دل لگائے ہوئے ہیں، جن کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کثیر، اور بہت سی تعداد ایسی ہے حق علیہ العذاب، جن کے اوپر عذاب ثابت ہو گیا، اور وہ جو اللہ کے توحید کو توحید کا انکار کر کے اپنی روش پر، وہ اپنے طریقے سے اپنی سہولت کے مطابق اپنے دنیا کی آسائشوں کے لیے یا اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج کو آگے لے کر چلنے کے لیے، یا جو بھی مختلف وجوہات تھیں کہ انہوں نے اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اور دوسری موجودات کو غیر اللہ کو سجدہ کرتے رہے، تو ان کے اوپر تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو ثابت ہو چکا ہے، جو اس دنیا میں تو ان کو ملے یا نہ ملے، ظاہری طور پر جیسا بھی ہو، لیکن آخرت میں ان کو ضرور اس عذاب میں ڈالا جائے گا۔ ومن، اور جسے یہن اللہ، ذلیل کر دے اللہ، اور ایسے لوگ جن کے اوپر عذاب ثابت ہو گئے وہ یقیناً ذلیل ہو گئے، اور جن کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے فما لہو من مکرمن، کہ تو نہیں ہے کوئی اسے عزت دلانے والا یا عزت دینے والا۔ اگر کسی کو اللہ ذلیل کر دے، یا اللہ کسی کو ایک ضلالت جو ہے وہ عطا کر دے، تو پھر کوئی اس کو عزت نہیں دلا سکتا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اس ضلالت سے اسے نکال نہیں سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کے قادر ہونے میں کوئی شک نہیں، ہر چیز وہ کرتا ہے۔ یہ آیت سجدہ تھی، اس کے اوپر سجدہ کرنا جو ہے وہ سنت ہے، اور سجدے کرنے کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے، لہٰذا اس کے اوپر ہمیں سجدہ کرنا چاہیے چند سیکنڈ کے لیے۔ اور سجدہ جو ہے، سجدہ تلاوت جو ہے اس کو پوسٹ پون بھی نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ ایک کنسپٹ ہے کہ بعد میں ایک ہی دفعہ جب وقت ملے گا کر لیں، اسی وقت اگر آپ کر سکتے ہیں کسی بھی حالت میں بیٹھے ہوئے تو آپ سجدہ کر لیں، وگرنہ اگر نہیں کر سکتے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن سجدہ کر لینا جو وہ بہت اہمیت اور فضیلت ہے اس کی۔ تو سجدے کے لیے چند سیکنڈ کے لیے وقفہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بڑھتے ہیں آگے آیت نمبر 19 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہذانی خصمانی، یہ دونوں جھگڑنے والے ہیں، اختصموا فی ربہم، انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، یہ دونوں
جگڑنے والے ہیں یا یہ دونوں جھگڑا کرتے ہیں. یہ دونوں سے مراد یہاں پر دو گروہ ہیں. اور دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک تو پچھلی آیت کی طرف اگر ہم اس کو اشارہ کریں تو یہ دو گروہ وہ ہیں جو یہاں پر اس میں ذکر ہوا کہ بہت سی ایک کثیر تعداد انسانوں کی ایسی ہے جو سجدہ کرتی ہے، اور ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، جن کے اوپر عذاب ثبت ہو گیا. یعنی ایک تو توحید کو قبول کرنے والے اور دوسرے مشرک و گمراہ عقائد رکھنے والے. یہ دو یعنی حق اور باطل کے جو دو گروہ ہیں، ایمان والے اور انکار کرنے والے، یہ دو گروہ مختلف شکلوں میں مختلف صورتوں میں ہر وقت موجود رہتے ہیں. تو یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. یہ دونوں گروہ جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑنے والے ہیں. کس چیز میں؟ اختصموا فی ربہم، انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں. اپنے رب کے بارے میں وہ جھگڑا کرتے ہیں. کیا جھگڑا کرتے ہیں؟ توحید والے جو ہیں وہ تو یقیناً یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، صرف اسی کی پوجا اور اسی کی پرستش کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں. اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور تقوی اور باقی اعمال صالح جو ہیں اللہ کی ہدایت اور اسی کی حکم کے مطابق. جبکہ دوسرا جو گروہ ہے، جو گمراہ گروہ ہے، جو کہ مشرک اور کافر ہے، وہ تو کہتا ہے کہ وہ تو توحید کے بارے میں ڈنڈی مارتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو بھی شریک ٹھہراتا ہے اور اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے. ایک تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا اللہ کی، اور اس کے علاوہ اللہ کے نسبت سے جھوٹ باندھنا مختلف طریقوں سے، جیسے اللہ کی اولاد کے بارے میں جھوٹ باندھنا، یہ قرآن کے بارے میں شکوک و شباب کا اظہار کرنا، مختلف طریقوں سے اللہ کے بارے میں انہوں نے باندھا ہوا بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. تو اس طرح سے یہ دونوں گروہ جو ہیں مطلب ایمان والے اور مشرک یا مومن اور کافر، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رب کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے میں ان کا اختلاف ہے رب کے معاملے میں. فالذین کفروا، تو وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، اب کافر لوگ جو ہیں ان کے بارے میں قطعت لہم ثیاب، تو کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے، من نارن، آگ سے. ان کے لیے تو آگ سے کپڑے جو ہیں وہ کاٹے جائیں گے. وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، یہ کفروا سے ہم جب بھی کفروا پڑھیں یا کفر کا پڑھیں تو ہمیں اس کا اپنے ذہن میں مفہوم جو ہے تھوڑا سا وسیع مفہوم لے کر آئیں، تو اس سے ہمیں اپنی ذات یا اپنی شخصیت جو ہے اس میں بھی تھوڑا سا ڈر محسوس ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو انکار کرنے والے ہیں، اور جیسا کہ ذکر کیا اللہ کے توحید کا اقرار کرتے ہوئے بھی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ بہت ساری دوسری چیزوں کو پکارتے ہیں اور لٹرلی پکارتے ہیں. ایسا ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. تو لہٰذا انکار کرنے والے، وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے کپڑے کاٹے جائیں گے. جس طرح درزی جو ہے وہ انسان کا کسی آدمی یا کسی شخص کا اس کے سائز کے مطابق ناپ لے کر اس کے کپڑے کاٹتا ہے، اسی طرح سے جہنم میں آگ میں یعنی کہ اس کو پورا آگ کا لباس پہنایا جائے گا. جس طرح سے استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار. یصب، اور انڈیلا جائے گا، من فوقن، اس کے اوپر سے، رؤوسہم، ان کے سروں سے اوپر سے انڈیلا جائے گا، الحمیم، کھولتا ہوا پانی. حمیم جو ہے اس کے بارے میں پہلے بھی ہم نے ایک دو دفعہ غالباً تذکرہ کیا ہے کہ یہ اتنا گرم اور کھولتا ہوا مایع ٹائپ ہے جس میں خون اور پیپ اور پیشاب اور اس طرح کی دوسری جو گندگیاں ہیں وہ شامل ہوں گی، اور ان کو پینے کے لیے بھی دیا جائے گا. استغفر اللہ. اور ان کے سروں کے اوپر بھی وہ ڈیلا جائے گا، اور اس قدر کھولتا ہوا اور اس قدر گرم ہوگا کہ یسحمر، وہ پگھلا دے گا. یسحر، وہ پگھلا دے گا یا پگھلا دیا جائے گا، بہی، اس کے ساتھ، ما فی بطونہم، جو کچھ اس کے پیٹوں میں، ان کے پیٹوں کی آنتڑیاں اور جو بھی ان کے پیٹوں کے اندر دوسرے اعضاء ہیں ان کو وہ گھلا دے گا، پگھلا دے گا. والجلود، اور ان کے جلدوں کو بھی، ان کے چمڑوں کو بھی وہ اس قدر کھولتا ہوا ہوگا کہ اس کے پیٹوں کے اندر اور اس کے جلدیں جو ہیں ان کو بھی جو پگھلا کر
وہ ان کو بھی مایا بنا دے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی خدا وہی ہے وہاں پر کہ اس کو دوبارہ سے پھر وہ اسی طرح سے واپس کنڈیشن میں لے کر آئے گا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ آج کل کی جدید تحقیق میں بھی جلد جو ہے وہ پین ریسپٹر ہوتا ہے، جلد میں پین ریسپٹرز ہوتے ہیں، یعنی جسم میں اگر کہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ جلد کو ہوتی ہے، تو لہذا اس جلد کو جلا کر جلسا کر اس کو پگھلا کر دوبارہ سے اس کو واپس اللہ تعالیٰ اسی حالت میں کرے گا تاکہ وہ اپنا عذاب جو ہے اس کو زیادہ اور زیادہ بڑھا دیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کسی بھی سزا سے یا ایسی کسی کی سزا کی کسی ہلکی سی آہٹ اور لمس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اس کی توحید کا انکار کرتے ہیں، وہ تو سیدھے کے سیدھے طے شدہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہوئے ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے جہنم کا کچھ نہ کچھ مزہ تو چکھنا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اس قابل کر دے کہ ہم اس کیسے کسی بھی گروہ میں شامل نہ ہو جن کو ہلکا سا لمس بھی کسی آگ کا چھوئے۔ آمین یا رب العالمین۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہیں لوہے کے، مقامیوں کوٹنے والے، کوٹنے کے لیے لوہے سے کوٹنے کا انتظام ہوگا، یعنی لوہے کے ہتھوڑے، یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا کہ لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن کے ذریعے سے ان کو کوٹا جائے گا یا ان کو سزا دی جائے گی، اور اس سزا میں مزید اضافے کے لیے ہتھوڑے کا استعمال، لوہے کے ہتھوڑے جو ہیں ان کے ساتھ ان کو ضربے لگائی جائیں گی۔ کلما ارادو، جب کبھی وہ ارادہ کریں، ان یخرجو، کہ وہ سب نکلیں اس میں سے، منہا، اس میں سے، جب کبھی ان کا وہ ارادہ کریں یا وہ اس شدت اور اس سختی سے کبھی اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر من غمم، کس سے؟ وہ غمن، اپنے غم اور گھٹن اور جو شدت ہے وہاں پر، اس سے اوعید، سب لٹا دیے جائیں گے اس میں، فیہا، اس میں، سب اس میں واپس لٹا دیا جائیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اب یہ عذاب چکھو آگ کا، اب تم عذاب کا آگ چکھو، یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے یہ آگ بنائی گئی ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ان اللہ یدخل، بے شک اللہ داخل کرے گا، اللہ زین آمنو، ان لوگوں کو جو سب ایمان لائے، بے شک اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اور نہ صرف ایمان لے کر آئے، وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ اور ہم یہ بار بار دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایمان اور نیک اعمال کا ذکر، جہاں پر اور خاص کر جہاں پر جنتوں کا ذکر آتا ہے، تو وہاں پر ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہے وہ اکثر اوقات یا میکسیمم جگہوں پر ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ صرف ایمان، جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ صرف قولی طور پر توحید کا اقرار کر لینا کافی نہیں، بلکہ ایمان کے باقی تقاضے جو ہیں پریکٹیکلی ان کو امپلیمنٹ کرنا اپنی زندگی میں، یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو یہ لازم شرط ہے جنت کے حصول کے لیے، کیونکہ جیسا کہ ذکر ہوا کہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو مختلف طریقوں سے پکارتے ہیں یا ان کی عبادت تک کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات، باغات میں ان کے لیے تو باغات، یا ان کو باغات میں جگہ دی جائے گی، تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا، وہ پہنائے جائیں گے اس میں، ان جنتوں میں جب ان کو پہنچایا جائے گا تو وہاں پر ان کا جو پہناوا ہے، آپ دیکھیں کمپیریزن کے پچھلے جو جہنم کے لوگ تھے ان کا پہناوا آگ کا لباس تھا، اور وہ جنت والے جو ہیں ان کے لیے ان کو پہنایا جائے گا من اساورہ، کنگن، من ذہب، سونے کے کنگن یا سونے کے زیور جو ہیں وہ ان کو پہنائے جائیں گے، وَلُؤْلُؤًا، اور وہ، آمین یا رب العالمین۔ امی تسی اپی آن کیتا سپیکر کے آن ہو جاندہ ہے؟ یہ میری امی جان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت صحت و تندرستی دے، ان کے لیے خاص دعائیں اپنی رکھا کریں ذہن میں، اللہم آمین۔ میرے بچے اللہ تعالیٰ سے آمین یا رب العالمین۔ اللہ تیری مدد کرے میرے مالک۔
واپس آتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے ان کے نیچے ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں پر ان کو کنگن، سونے اور موتی کے کنگن جو ہیں یعنی زیورات، سونے اور موتیوں کے زیورات جو ہیں وہ ان کو وہاں پر پہنائے جائیں گے۔ وہ زیورات جن کی دنیا میں خواہش کرتے ہیں، جن کی دنیا میں جن کی تگ و دو کرتے رہتے ہیں، جو دنیا میں اپنی اضافی کوششیں ان موتی اور ان سونے کے زیورات اور ان مولا دولت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے کریں، صرف دنیا گزارنے کے لیے یہاں پر اپنے آپ کو رکھیں، تو ان کے لیے یہ بشارتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو پھر آخرت میں دے گا، وہ سب کچھ جن کی وہ دنیا میں طلب کرتے رہے اس دنیا کی زندگی کی آسائش کے لیے بھی۔ وہ لباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ ریشم گو کہ مردوں کے لیے سونا اور ریشم دونوں حرام ہے اس دنیا کی زندگی میں، خواتین کے لیے تو اس میں کچھ ایسی بات نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے یہ حرام ہے۔ لیکن جنت میں ان کو وہ لباس اور وہ ان کو زیورات جن کی وہ دنیا میں تمنا کرتے رہے، لیکن اللہ کے حکم سے انہوں نے اس سے اعراض کیا اور اس سے بچتے رہے، آخرت میں وہ پھر اس کے حقدار ہوں گے کہ ان کو وہ سارا کچھ ملے۔ وَهُدُوا، اور سب ہدایت دیے گئے، الی الطیبی، اور یہ سارے لوگ جو ہیں جو جنت میں پہنچے جن کے بارے میں اوپر ذکر کیا، وَهُدُوا الی الطیب من القول، اور وہ سب ہدایت دیے گئے پاکیزہ بات کی طرف، وَهُدُوا الی صراط الحمید، اور وہ ہدایت دیے گئے تعریفوں والے رب کے راستے کی طرف۔ اس آیت کو اگر دنیا سے کنیکٹ کریں یا دنیا کے معاملات کی طرف اشارہ اگر ہے، دونوں طرف اس کا اشارہ ملتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچے، اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں وہ ایک پاکیزہ یا توحید کی ہدایت دی گئی ان کو، یا پاکیزہ ایک ہدایت جو توحید تھی یا کلمہ طیبہ تھی، جو ایمان کی شکل میں ان کو جب ہدایت دی گئی تو انہوں نے اس ایمان کو، اس توحید کو یا اس کلمہ طیبہ کو زور سے پکڑ لیا، اور اسی کے اوپر وہ ساری زندگی اپنا قائم رہے، ایمان کے اوپر۔ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور پھر وہ تعریفوں والے رب کی طرف، جو صراط مستقیم بھی اس کو کہا گیا، یہاں پر صراط الحمید بھی، کہ تعریفوں والے رب کے راستے کی طرف، جو راستہ اس ہدایت اور توحید نے ان کو دکھایا، اس ہدایت کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو گامزن رکھا، جس کے نتیجے میں ان کو آخرت میں جنت ملی۔ تو دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ ہے، اور اگر آخرت کے اعتبار سے یا جنت کے معاملات کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا آیت کا مطلب ہے کہ جب ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا تو وہاں پر تو وہ ہدایت دی کہ پاکیزہ بات کی، یعنی وہاں پر پاکیزہ بات ہوگی، صاف ستھری بات ہوگی، کوئی لغو اور فضولیات قسم کی کوئی وہاں پر باتیں نہیں ہوں گی۔ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور تعریفوں والے رب کے راستے کی طرف وہ ان کو ہدایت دی گئی، یعنی وہاں پر صرف اللہ کی تعریفیں اور اللہ کی پاکیزگی جو ہے وہی بیان ہوگی، اور اللہ کی حمد کے ترانے جو ہیں وہی ہوں گے، اس کے علاوہ وہاں پر کوئی اور فضول لغویات اور باتیں نہیں ہوں گی جنت میں۔ باہر دونوں مناسبت اس آیت سے ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دونوں میں ہمیں اس قابل کرے کہ اس کے ہم اہل ہو جائیں، اس کے اہل ٹھہریں۔ آمین یا رب۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن سب نے انکار کیا، وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے رہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ سب روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور نہ صرف خود انکار کیا بلکہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرمت والی مسجد کی طرف۔ اب موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا پلٹ رہا ہے آہستہ آہستہ، اور یہ اب مسجد الحرام کا یا حج کے کچھ واقعات یا معاملات جہاں ان کا یہاں پر ذکر آئے گا، کچھ حج کے معاملات جو اس سے پہلے غالباً سورہ بقرہ میں ایک بڑی تفصیل کے ساتھ آیا تھا، یہاں پر اس سے مختلف انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہے جو اس وقت وہاں پر نہیں تھی۔ اسی انداز میں ہم آگے بڑھتے ہیں جس انداز سے یہ سورہ مبارکہ میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ان الذین یصدون عن سبیل اللہ، ان الذین کفروا ویصدون، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، نہ صرف خود انکار کیا بلکہ دوسروں کو بھی وہ اللہ کے راہ سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور حرمت والی مسجد یا مسجد الحرام سے یا بیت اللہ سے، اللہ کا جو گھر ہے مکہ میں، اس سے بھی وہ روکتے ہیں۔ یہاں پر یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو مشرکین مکہ ہے۔ مشرکین مکہ، ہمیں پتہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بالکل مکی دور کے بالکل آخر میں یا ہجرت کے وقت یا
ہجرت مدینہ جب ہوئی تھی، مدینہ ہجرت کرنے کے فوراً بعد یہ شروع کی دور کی مطلب بہت سارا پیریڈ ایسا ہے جس میں یہ آیات تھیں، تو یہ یا تو مکہ کے بالکل وہ دور جب کہ لوگ ہجرت کر چکے یا ہجرت کر رہے ہیں، یا مدینہ کا وہ وقت جب کہ وہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے کہ کس طرح سے ان کافر یا ان مشرک مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کر کے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ ایک تو وہ اللہ کی عبادت سے روکتے تھے ان کو مختلف طریقوں سے، اسی وجہ سے وہ ظلم و ستم کرتے تھے، تو اللہ کے راستے سے روکنے کی بھی کوشش کی، پھر انہوں نے ان کو اس قدر مجبور کر دیا کہ اپنے گھر بار تو چھوڑیں، لیکن ان کو ایک بے چینی جو تھی وہاں پر ہجرت کرنے والے جو مسلمان تھے، بیت اللہ سے مسجد الحرام سے دوری ان کے لیے بہت بے چینی تھی، ان کو بہت بے قرار کرتی تھی، اور وہ بہت ہی مطلب زچ کھاتے تھے اور بہت ہی شدید خواہش رکھتے تھے مسجد الحرام سے، پیار اور محبت ہی اتنا زیادہ ہے۔ ہم کبھی اگر عمرہ وغیرہ کے لیے جائیں چند دنوں کے لیے تو ہماری اس سے محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہاں سے واپس نکلنے کا بہت مشکل کیفیت ہوتی ہے، اور جو وہاں پر رہتے ہیں سبحان اللہ اور وہیں پہ پلے بڑے اور وہیں پہ سارا دن انہوں نے گزارا، ان کو اس مسجد سے جب دور کیا جائے تو ان کی کیفیت کیسی ہوگی؟ تو اس کا یہاں پر کہ وہ لوگ جنہوں نے نہ صرف خود انکار کیا بلکہ مسلمانوں کے بھی اس راستے سے روکتے رہے اور مسجد حرام سے بھی روکا، اور مسجد حرام کون سی مسجد حرام؟ اس کے بارے میں فردر کہ اللہ ذی جعلناہ للناس، کہ جس کو بنایا، جو ہم نے بنایا اسے، جو اللہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم نے مسجد الحرام جس کو ہم نے بنایا للناس لوگوں کے لیے، سواء برابر حقدار بنایا ہر طرح کے لوگوں کے لیے، العاکف فیہ والباد، چاہے وہ اس میں مقیم ہوں چاہے وہ باہر آنے والے ہوں، چاہے اس میں مقیم یعنی اس میں مقیم آسان زبان میں اگر کہیں تو چاہے وہاں پر جو لوکل آبادی ہے ان کی، یا لوکل جو ہیں وہیں پر رہنے بسنے والے لوگ ہیں چاہے وہ ہوں، یا چاہے باہر سے سفر کر کے آنے والے وہاں پر مسافر ہیں جو مسجد الحرام کی وہاں پر زیارت اور طواف وغیرہ یا حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ ہیں ان سب کے لیے، سب چاہے وہاں کے لوکل ہیں چاہے باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں، ان سب کے لیے ہم نے وہاں پر برابر ان کو وہاں پر حقوق عطا کی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد الحرام کا۔ اس میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ مسجد الحرام سے کیا مراد ہے، حرم مکی یعنی مکہ کا پورا ایریا یا صرف مسجد الحرام، لیکن جو زیادہ قوی رائے یہی ہے کہ مسجد الحرام اور اس کے علاوہ وہ ساری جگہیں جہاں پر حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، جیسے کہ مزدلفہ وغیرہ یا عرفات وغیرہ کا میدان ہے یا مینا وغیرہ ہے، تو یہ ساری جگہیں جہاں پر مناسک حج ادا کی جاتی ہیں، تو وہ ساری کی ساری جگہ جو ہیں ان کے اوپر کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ ملکیت ہے ساری کی ساری مسلمانوں کی، کہ جو بھی وہاں پر آئے چاہے وہاں پہ لوکل آبادی ہے چاہے وہ دور دراز سے وہاں پر سفر کر کے آئے، ان کو برابر حق ہے کہ وہ جہاں پر بھی وہ عبادت کرنا چاہیں اس موقع کی مناسبت سے یا ان حالات کی مناسبت سے، تو ان کو کوئی یہاں پر روک نہیں سکتا۔ اسی طرح سے عام مسجدوں میں بھی ہم اگر دیکھیں تو یہی حقوق ہمیں ملتے ہیں کہ اگر آپ جائیں اپنی ہمت اور کوشش کریں تو آپ پہلی صف میں بے شک امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر اپنا کو نماز کریں، کہ یہ آپ کا حق ہے، کوئی آپ کو اس سے روک نہیں سکتا، کوئی یہ نہیں کہ کوئی بندہ جو ہے کہے کہ نہیں تمہاری یہ جگہ نہیں ہے وہ جگہ ہے، تو اس چیزوں کے مطلب عاجز ہو کر سب کے لیے برابر حقوق ہیں۔ ہاں اب آج کل کے حالات میں کچھ سیکیورٹی کے معاملات یا کچھ وی آئی پی موومنٹ یا کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں کچھ ایکسکلوژن جو ہے وہ بھی علماء کی رائے میں کچھ اس میں نرمی جو ہے وہ ملتی ہے، لیکن عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں، کسی کے لیے کوئی ڈسٹنگشنگ نہیں ہے وہاں پر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مسجد الحرام سے جس کو تو ہم نے سب کو مساوی حقوق دیے، چاہے وہ وہاں پر رہنے والے چاہے وہ باہر سے آنے والے ہیں، اور اگر اس وقت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے جب یعنی اسلام سے پہلے جو مشرکین تھے وہ عقائد میں ان میں بہت ساری پیچیدگیاں تھیں، یا عقائد میں ان کا بہت سارا بگاڑ تھا، بت وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور برہنہ طواف کرنا اور یہ وہ، لیکن اس سے ہٹ کر اگر اس کے وہاں پر ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر دوڑائی جائے اور وہاں پر رونق سے پر نظر اگر دوڑائی جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جب سے یہ خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی حضرت ابراہیم نے، تب سے وہاں پر تب سے لے کر
اسلام کے آنے تک اور اسلام کے آنے سے لے کے اب تک عقائد میں ایک واضح فرق نظر آیا ہے، لیکن وہاں پر لوگوں کے آنے کے رجحان میں اور اس مسجد الحرام سے محبت اور اس کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے لوگوں کا، وہ جو ہے وہ بے نظیر ہے. وہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی، اور اسی وجہ سے، اسی رونق کی وجہ سے وہاں پر تجارت جو ہے وہ بھی روحانی طور پر بھی وہ بہت ہی ایک اعلیٰ ترین جگہ ہے، اور دنیاوی اعتبار سے، مال اور تجارت کے اعتبار سے بھی دیکھیں جب، وہ اس اعتبار سے بھی ایک بہت ہی بارونق جگہ ہے. بہرحال اس مسجد الحرام سے وہ لوگ جو انکار کیا، جو کافر تھے، انہوں نے نہ صرف خود رکے بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، اور ان کو ایسی مسجد سے بھی روک دیا جس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے سب کو مساوی حقوق دیے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ، اور جو کوئی وہ ارادہ کرے، اور جو ارادہ کرے فیہ اس میں، یعنی اس مسجد الحرام میں، بالہادی کجروی کا، جو کوئی اگر ارادہ بھی کرے اس مسجد الحرام میں کجروی کا، یا اس میں بگاڑ کرنے کا، یا اس کی عزت اور عصمت میں کچھ کمی کرنے کا، یا اس میں ایسی چیزیں کرنے کا جو یہاں پر منع ہے. حرم مکہ میں یا حرم کی حدود کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرمت میں آتی ہیں، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. بہرحال جو ان حرمات کو توڑنے کی کوشش کرے یا اس کا ارادہ بھی اگر کر لے، تو پھر بظلم، ظلم کے ساتھ، زیادتی کرتے ہوئے اگر وہ ان حرمات کو توڑنے کا ارادہ بھی کر لے، یا اس کی خلاف ورزی کرنے کا، یا کوئی گناہ کرنے کا ارادہ بھی کر لے، ایسی پاک جگہوں کے اوپر نذقہ من عذاب علیم، تو ہم انہیں ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو ہمیں اسے ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور جو ان کافروں کے بارے میں جنہوں نے اس مسجد سے ہی دور کر دیا، تو ان کے بارے میں تو پھر یقیناً ایک سخت عذاب ہوگا. اور آیت کے آخری حصہ جو ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جو ارادہ بھی کر لے اگر کسی ظلم کا یا زیادتی کا، کجروی کا، اس حرمت والی جگہ کے اوپر یا مسجد الحرام کے حدود میں، تو ہم اسے عذاب کا، دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. علماء کہتے ہیں کہ اس میں وہ ارادہ بھی شامل ہے کہ جو کوئی گناہ کی نیت اس مکہ کی یا اس مسجد الحرام کی حدود کے اندر کوئی گناہ کا ارادہ بھی کر لے، تو اس کے اوپر بھی اللہ کی پکڑ ہوگی. کچھ علماء کا یہ بھی خیال ہے، لیکن اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ کیونکہ دل کا ارادہ اگر اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو اس میں چھوٹ ہو سکتی ہے. یہ لاشعوری طور پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن شعوری طور پر بھی یہ بھی ایک اہم ہے کہ شعوری طور پر بھی خود سے اپنی کوشش کر کے بھی کچھ تخیلات جو ہیں انسان کریٹ کرتا ہے کوئی برائی کے یا اس طرح کے. تو ایسی صورت میں بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر خود سے ارادی طور پر کچھ ایسا گناہ کا کوئی سوچا ہے، بے شک اس کے اوپر عمل نہیں کیا، لیکن جب ارادی طور پر کیا تو اس کے اوپر پکڑ جو ہے وہ ضرور ہو سکتی ہے عام حالات میں بھی. اور یہ تو ایسی پاک جگہ ہے جہاں پر روحانی اعتبار سے ہر طرح کی رحمت جو ہے وہ برستی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور ایسی جگہوں کے اوپر ایسے کسی گناہ کے بارے میں سوچنا بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک بڑی پکڑ کی یہاں پر ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے. وَإِذْ بَوَّعْنَا، اور جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیتی، بیت اللہ کی جگہ، بیت کی جگہ، گھر کی جگہ، یا اللہ کے گھر کی جگہ، بیت اللہ کی جگہ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر کر دی، جب ہم نے مقرر کر دی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا یا سمجھا دیا یا ان کو دکھا دیا، ان کی رہنمائی کر دی اس گھر کی جو باؤنڈری تھی یا اس گھر کی جو بنیادی تھی ان کی طرف، تو پھر اس کے بعد انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکان کی یا بیت اللہ کی تعمیر کی، تو پھر ان لا تشرک بی شیئن، اور ان کو یہ بھی ہدایت دی کہ لا تشرک بھی شیئن، کہ اس میں تو کسی کو میرے ساتھ شریک مت ٹھہرانا. یعنی کہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو بہت دفعہ آیا کہ حنیفم، وہ ایک یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہوتے، اور وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں نہیں تھے. تو یہ وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر شرک کا کوئی میٹر جو ہے وہ پنپنے نہ پائے، یا شرک کی کوئی کیفیت وہاں پر نہ آئے. اس سے اعراض کرنا یا اس سے اس گھر کو بچانے کے لیے یا اس سے محفوظ رکھنا، نہ صرف خود بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف اشارہ دیا حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ وَطَہِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور حضرت ابراہیم کو یہ بھی حکم دیا یا یہ بھی ہدایت دی کہ تو پاک کر
طاہر طہارت سے ہے، یہ روحانی پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ روحانی پاکیزگی جو ہے وہ بھی اس میں آتی ہے۔ تو طاہر پاک کر بیت یا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ یا ان کو سمجھا دیا اس کی بنیادوں کا جس کے اوپر انہوں نے اس کی تعمیر کی، پھر ان کو حکم دیا یا ان کو ہدایت دی کہ اس میں شرک سے بچنے کے لیے، تو ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بعد میں باقی اس کے جتنے بھی لوازمات میں تھے، سنت ابراہیمی کے نام سے آج بھی ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم آج ہمارے دین میں بھی ہمارے اوپر لاگو ہیں۔ باہر شرک سے اس کو محفوظ رکھنا، شریک نہ ٹھہرانا کسی کو، نہ خود نہ کسی دوسرے کو، اور پھر اس گھر کو پاک صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے، رکوع اور سجود، یعنی جو اس گھر میں جو عبادت کی غرض سے آئیں اور طواف کی غرض سے آئیں ان کے لیے اس گھر کو پاک کرو۔ اور یہ پاک کرنا جو ہے دونوں اعتبار سے ہے، ایک تو طہارت کے اعتبار سے یعنی روحانی طور پر، اس میں جیسا کہ شرک کا کوئی معاملہ نہ ہو اور وہاں پر اس طرح کا ماحول ہو کہ لوگ آئیں اور بڑے پرسکون ہو کر اور بڑے خشوع کے ساتھ اور بڑے دل لگی کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کریں، وہاں پر کوئی شور شرابہ یا کوئی اس طرح کی آہٹ نہ ہو، کوئی ان کو پریشانی نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ ظاہری صفائی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کے علاوہ انتظام و انصرام جو ہے کہ ان کے لیے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ اور پانی کا انتظام اور کھانے پینے کا اور دوسرے اس طرح کے معاملات میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں کہ میرے اس گھر کی جو ایک پورا نظام ہے، اس میں پاکیزگی کا بھی اور طہارت کا بھی اور روحانی اعتبار سے بھی اور عام رہنے سہنے کے اعتبار سے وہ سارا ارینج کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم کے تحت اور اسی کی ہدایت کے تحت یہ سارا کچھ کیا، اور پھر وہ سلسلہ تب سے چلتا آ رہا ہے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ تب سے اس گھر کی رونق جو ہے اس قدر ہے کہ ہزاروں سال کے باوجود اسلام سے پہلے بھی وہاں پر لوگ جو ہے وہ دور دراز کا مشقت والا سفر کر کے وہاں پر آتے تھے اور اپنی جو بھی عبادات ہیں وہ کرتے تھے، لیکن اسلام کے بعد پھر ان عبادات کا جو رخ ہے وہ بدل گیا، اس میں پھر صرف توحید جو ہے وہ شامل ہوا اور اس میں باطل جو ہے اس کو وہاں سے مٹا دیا گیا، لیکن وہ کوشش جو ہے وہ تب سے قائم و دائم ہے۔ وَعِذٍ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور تو اعلان کر دے لوگوں میں حج کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا اعلان کرنے کا بھی حکم دیا یا حج کی دعوت دینے کا بھی حکم دیا۔ کس طرح سے وہ حکم دیا یا کس طرح سے انہوں نے حج کی دعوت دی اس کا یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بہرحال جب وہ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ بلند ہوئی اور وہاں پر مطلب مکان جو ہے وہ ایک واضح ہو گیا تو لوگ خود بھی متوجہ ہوئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت اور فردر جو بھی آگے رہنمائی تھی وہ انویٹیشن جو ہے وہ پھر سارے لوگوں کو دی گئی وہاں پر۔ یا اتو کا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تو حج کا اعلان کر، جب تو حج کا اعلان کرے گا یا حج کی دعوت دے گا تو پھر یا اتو کا رجالن، تو وہ سب آئیں گے تیرے پاس رجالن، پیدل چلتے ہوئے، لوگ جوک در جوک تیرے پاس پیدل چلتے ہوئے آئیں گے۔ وہ علی کل ضامر، اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر، یعنی ایک ایسا اونٹ جو لمبا سفر کر کے آ رہا ہے اور راستے کی جو تھکاوٹ ہے اس وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے وہ کمزور اور لاغر ہو گیا ہے، وہ ایسے اونٹوں کے اوپر وہ چل کر آئیں گے، یعنی دور دراز سے سفر کر کے آئیں گے، چاہے وہ پیدل ہوں یا چاہے وہ کسی سوارے کے اوپر اونٹوں پر ہوں۔ یا اتینا من کل فج عمیق، وہ آئیں گے ہر دور دراز راستے سے، ہر دور دراز کے راستے سے وہ آئیں گے۔ فجن عمیق، فجن یعنی گھاٹیوں کے اندر سے ہوتے ہوئے، جہاں پر یہ بیت اللہ ہے، مسجد الحرام ہے، وہ ایک پہاڑی سلسلہ بھی ہے، تو پہاڑیوں کے بیچ میں سے اور پہاڑیوں کی چوٹیوں میں سے ہوتے ہوئے جو بھی راستے وہاں پر ملیں گے اونچے نیچے، ان کو وہ طے کرتے ہوئے یا ان راستوں کو وہ مسخر کرتے ہوئے وہ اس گھر کی طرف آئیں گے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تو انویٹیشن دے، تو اعلان کر دے حج کا، تو دیکھ کیسے تیرے پاس لوگ آئیں گے، اور تب سے لے کر اب تک دیکھیں کس طرح سے اس گھر کی رونق جو ہے، کس طرح سے لوگ جو ہیں وہاں پر امنڈ کرانے کے لیے ہوتے ہیں، اور اب تو ملینز کے اعتبار سے وہاں پر لوگ آتے ہیں، اور جتنی بھی اس کی ایکسٹینشن کرتے جائیں وہ ان کو یہی لگتا ہے کہ وہاں پر لوگ پورے نہیں آ سکتے۔ سبحان اللہ۔
اور یہ سب کچھ اس لیے لیشہدو، وہ وہاں پر آئیں گے تاکہ وہ وہاں پر یشہدو شہادت دے سکیں یا خود دیکھ سکیں یا وہاں پر حاضر ہو سکیں، منافع لہم، اور وہ خود دیکھ سکیں اپنے لیے جو فوائد ہیں، ان کے لیے وہاں پر جو فائدے رکھے گئے ہیں تاکہ وہ ان فوائد کو خود دے سکیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور وہ سب ذکر کریں اللہ کا نام لے کر، وہ اپنے فوائد کو وہاں پر خود دے سکیں اور اللہ کا نام لے کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، وہ خود فائدوں کو دیکھ سکیں۔ یہ فائدے جو ہیں دنیاوی بھی ہیں اور دینی بھی ہیں۔ دنیاوی فائدوں میں سے مراد جو وہاں پر تجارت اور مال کی غرض سے، تجارت کی غرض سے بھی کچھ لوگ اگر سفر کرتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر اپنا فائدہ جو ہے وہ دیکھیں گے، اور جو حج اور عمرہ کی نیت کے ساتھ وہ جو سفر کریں گے وہ بھی وہاں پر ایک روحانی جو قوت، ایک روحانیت جہاں پر جو ان کو ملے گی، وہاں پر ایک پرسکون ماحول میں وہ اللہ کے بالکل قریب ہو کر وہ جب اللہ سے عبادت کریں گے تو وہ جب وہاں سے لوٹیں گے تو اپنے آپ کو ایک نئی روحانی زندگی لے کر وہاں سے پلٹتے ہیں۔ تو ایک روحانی فائدے جو ہے وہ بھی وہاں پر جب وہ خود دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے وہاں پر روحانیت جو ہے ان کو نصیب ہوتی ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور وہاں پر وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا، اور سب ذکر کریں اللہ کے نام کا، فی ایام معلومات، کچھ معلوم دنوں میں وہ اللہ کا ذکر کریں یا اللہ کا نام لیں، علی ما رزقہم، جو ان کو دیا گیا، جو اللہ نے ان کو رزق دیا، من بہیمۃ الانعام، پالتو چوپایوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، رزق دیا، اس میں ان پر وہ ان معلوم دنوں میں یا ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ یہاں پر جو قربانی ہے حج کی، اس کا ذکر ہے، ہدی کے جانور۔ اب تو خیر اس طرح کا ماحول نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں ہدی کے جانور یا قربانی کے جانور جو تھے وہ ساتھ قافلے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آتے تھے، اپنے اپنے علاقوں میں یا راستے سے کہیں پر بھی پرچیز کر لیے تو قربانی کے جانوروں کو اپنے ساتھ لایا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں سورۃ الانعام میں کافی تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا کہ قربانی کے جانور جب لائے جاتے تھے، اگلی آیات میں ہم بھی تذکرہ آئے گا، وہ آیت ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے، آج اسی آیت پہ ہم مکمل کریں گے۔ بہرحال اشارتاً کہ جب وہ جانور ہدی کے جانور لائے جاتے تھے تو ان کے بارے میں مختلف طرح کے کنسیپٹ ان کے پائے جاتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو کسی طریقے سے وہ استعمال نہیں کرنا اپنے ذاتی طور پر، اس کے اوپر وہ نشانی لگا دیتے تھے اور اس کو کسی سواری کے طور پر یا کھانے کے طور پر یا کوئی اور فائدہ اس سے حاصل نہیں کرتے تھے۔ اس طرح کے کچھ عقائد تھے۔ اس کے علاوہ جانوروں کو اللہ کے علاوہ دوسری جو وہاں پر خدا تھے ان کے لیے بھی وہ منسوب کر کے ان کے لیے بھی قربان کرتے تھے، یا اس طرح سے کچھ بدعقیدگیاں تھیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ ہدایت ملے گی آج اور کل کے سبق میں انشاءاللہ، تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ، تو اس موضوع کی طرف یہاں پر ایک تمہید جو ہے وہ باندھی یہاں پر کہ گنتی کے چند دنوں میں، اور یہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں جس میں قربانی کی جاتی ہے، یوم تشریق یا یوم نحر سے لے کر اس کے بعد کے 2 یا 3 دن، یعنی 10 ذی الحجہ جو یوم نحر ہے، اور اس کے بعد 11 اور 12، اور اکثر علماء جو ہے وہ 13 تاریخ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں کیونکہ 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق ہے، اور ان کے خیال میں 13 ذی الحجہ جو ہے، 13 ذی الحجہ عید کا چوتھا دن بنتا ہے، تو عید کے چوتھے دن بھی وہ کہتے ہیں کہ عصر کے وقت سے پہلے تک قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ باہر اس میں اختلاف ہے، لیکن پہلی جو رائے ہے کہ 10، 11 اور 12، اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کہ اس میں وہ ان 3 دنوں میں، ان گنتی کے دنوں میں پھر ان قربانی کے جانوروں کو بہیمۃ الانعام، قربانی کے جو جانور ہیں، 4 جانور ہیں، 4 طرح کے 8 جانور ہیں جو بہیمۃ الانعام میں شامل ہیں۔ اس میں مطلب بیل اور گائے جو ہے ایک قسم یہ ہے، بیل اور گائے، دوسرا اونٹ اور اونٹنی، تیسرا بکرا اور بکری، اور چوتھا دمبا اور بھیڑ جو ہے، یا دمبا اور چھترا، یہ ایک ہی قسم ہے، اور بھیڑ، یہ یعنی کہ نر اور مادہ ملا کر یہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کا بہیمۃ الانعام جن کو کہا گیا کہ جو بھی جانور آپ کے پاس ہے وہ اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس مقصد کے لیے، اس کو پھر ان ایام یوم نحر یا ایام تشریق میں پھر ان کے اوپر اللہ کا نام ذکر کر کر یا اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کر دیا جائے اللہ کے لیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا باعث الفقیر، اور تم اس میں سے کھاؤ تم خود بھی اور تنگ دست لوگوں کو یا محتاج لوگوں میں سے۔ اب اس قربانی کے گوشت میں سے تم خود بھی کھا سکتے ہو اور تنگ دست اور محتاج یا غریب جو لوگ ہیں ان کو بھی اس میں سے کھلا سکتے ہیں۔
بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور ہماری اس کوشش میں اللہ تعالیٰ ہمیں خاص اپنی رحمت جو ہے اور استقامت جو ہے وہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو یا کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ وقت جو ہے وہ کافی مختصر ہوتا جا رہا ہے، اور شاید ہمیں اگلے ہفتے 10 منٹ اور بڑھانے پڑیں گے، تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صبح ہم وقت پہ شروع کریں، تاکہ ہم جتنا ہم مناسب ہو ہم روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح آگے بڑھتے رہیں۔ جی شفیق صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہ صاحب یہ آپ کی والدہ تھی شفیق صاحب آپ کی آواز نہیں ٹھیک آ رہی۔ یہ ابھی جو مائک جن کا آن ہوا تھا، ہلو جی 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 بتائیں۔ جی اب ٹھیک ہے کون؟ جی جی بہتر ہوگی جی۔ اچھا یہ والدہ تھی آپ کی ماشاءاللہ؟ میری والدہ کے برابر ہی ظاہر ہے، میری ساس تھی وہ۔ جن کا مائک آن ہوا تھا وہ کون تھی؟ میری ساس تھی وہ، ایکچولی میری ساس تھی، اب میری بزرگ وہی ہیں اس دنیا میں ظاہر ہے۔ ان کو اچھا ماشاء اللہ وہی ہے، وہی مائیں ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ بالکل مائیں ہیں، بالکل۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بے شک الحمدللہ۔ تو میری درخواست ہے ان سے کہ ہمارے لیے دعا کرے، اللہ نے اشفاق کو تو کیا نام ہدایت دی ہے، ہمیں بھی ہدایت دے دے انشاءاللہ، بس ان سے گزارش کرنی تھی یہ بات، اگر سن رہی ہیں تو۔ جی بہرحال شاید نہیں ہے تو میری طرف سے ان کو سلام کیجیے گا انشاءاللہ، اور دعا دیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ضرور، وہ ہو سکتا ہے پاس ہوں گی لیکن ان کے پاس موبائل ہوتا ہے اور خود سے وہ اس کا اسپیکر وغیرہ آن نہیں کر سکتی، تو وہ غالباً ایسا کوئی معاملہ ہوگا۔ بہرحال یقیناً وہ دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے، ہم سب یہاں پر جو جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر خاص رحمت کی ہے۔ آپ کو یاد رکھتی ہوں گی بات سنیں جی، آپ کو یاد رکھتی ہوں گی جناب اللہ، کیونکہ آپ ان کے دماد ہیں جناب، اس لیے مجبوری ہے ان کی۔ تو میں اپنے لیے کہہ رہا تھا ہاں کہ جناب علی مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ جی ضرور ضرور انشاءاللہ۔ آپ کو یہ تو اندازہ ہے کہ آواز میری آ رہی نہیں آ رہی؟ صحیح ہے، آ رہی ہے، کچھ اٹک کے آ رہی ہے، بہرحال آ رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مائیں جو ہیں وہ تو سنجی ہوتی ہیں، اور جو خاص کر ایک بزرگ عمر کو جو پہنچ جاتی ہیں تو یقیناً وہ سب کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے بھرپور زندگی، ساری ماؤں کو اور سارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا کرے۔ میں کوشش کرتا ہوں اس لیے کہ روزانہ اپنی دعا میں یہ دعا ضرور شامل کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ اپنی خاص رحمت رکھے، جو اس دنیا میں حیات ہیں ان کے لیے بھی، اور جو اس دنیا سے گزر چکے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمت اور آسانی اور صحت اور تندرستی والا معاملہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اور مائیں جو ہیں ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ تو موم کر دیتی ہیں دلوں کو۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ خیرات ہے، اور جناب صحت والی زندگی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جزاکم اللہ خیرن۔ اسی کے ساتھ مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور ہمارا یہ ساتھ جو ہے اس کو ہمیں اللہ تعالیٰ برقرار رکھے، اور اس میں مزید پختگی لائے، اور ہمیں اپنی ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ اپنا خاص فضل و کرم رکھے، جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور ان کے علاوہ جتنے بہن بھائی بزرگ رشتہ دار اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے ظاہری اور باطنی مسائل اللہ تعالیٰ اس میں ہماری خاص مدد اور آسانی ہمیں عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.